اس زمانے میں کھارادر کے چند تاجر بینک کاری کے شعبے سے بھی متعلق تھے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے ساحلی علاقوں کی تمام تجارت کراچی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ بینک کی مناسب سہولتوں کی کمیابی کی بنا پر سرمایہ اور پیسے کے لین دین کا کام عموماً ان سوداگروں کے ذریعے ہوتا تھا، جو اپنے دفتروں کو بطور بینک استعمال کرتے تھے۔ یہ سوداگر بہت ایماندار اور وعدے کے پکے اور اٹل ہوا کرتے تھے۔ میرے والد کی فرم جناح پونجا اینڈ کمپنی بھی ایسی ہی ایک فرم تھی۔ اس کا کاروبار خاصے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا اور عام کاروباری حلقے اس پر اعتماد اور یقین رکھتے تھے۔ عزیزوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ جو تاریخ چلی آتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مٹھی بائی امید سے ہوئیں تو والد نے پوری توجہ ان پر وقف کر دی۔ دونوں بے حد مسرور اور خوش تھے۔ ان دنوں کراچی میں بمشکل کوئی قابل ذکر زچہ خانہ تھا، البتہ چند ایک دائیاں ضرور تھیں اور ان کی بہت اہمیت تھی۔ پیدائش سے قبل علاج اور دیکھ بھال جیسی باتیں تقریباً مفقود تھیں، اور دائی بھی بوقت پیدائش بلائی جاتی تھی۔ متمول علاقہ ہونے کی بنا پر کھارا در میں بھی ایک دائی رہا کرتی تھی، جو اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی وجہ سے اس علاقے میں خاصی شہرت کی مالک تھی۔ اس کی نگرانی میں میرے والد کا پہلا بچہ اس دنیا فانی میں تولد ہوا، اور وہ اولاد نرینہ تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور دسمبر 1876 کی 25 تاریخ۔ بچہ چھوٹا بھی تھا اور کمزور بھی۔ اس کی صحت کی بابت تشویش رہا کرتی تھی۔ یوں بھی اس کا وزن اوسط سے چند پاؤنڈ کم تھا۔ بہرحال تشویش کے بادل اس وقت چھٹے جب ایک ڈاکٹر نے والدین کو یقین دلایا کہ جسمانی طور پر بچے میں کوئی خرابی نہیں۔ کاٹھیا واڑ میں ہمارے خاندان کے مردوں کے نام کچھ ہندوانہ انداز پر رکھے جاتے تھے۔ سندھ میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور کھارا در میں بھی ہمارے ہمسایہ بچوں کے نام مسلمانوں کے انداز پر رکھے ہوئے تھے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ اس پہلے بچے کا نام محمد علی موضوع رہے گا۔ میری والدہ محمد علی سے بہت محبت کرتی تھی، گو کہ ان کے 6 بچے اور بھی ہوئے، لیکن محمد علی ہمیشہ ان کے چہیتے رہے۔ رحمت، مریم، احمد علی، شیریں، بندے علی اور میں ان کی باقی اولادوں میں سے تھے، گویا 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔